کوئی بھی شکل اپنے مسائل کو توڑنے کے لیے نظر آ رہی ہے کہ اس سے ہمارا مسئلہ ٹوٹ رہا ہے، تو یہ ساری شکلیں کسی بھی زمانے میں ہوں، مسلمان کے مسائل کو اٹکانے والی، الجھانے والی یہ ساری شکلیں، خدا کی قسم یہ انہی شکلوں میں سے شکلیں ہیں جو شکلیں فرعون پر لائی گئی ہیں اس کو سمجھانے کے لیے. صاف بات ہے. بس فرق یہ ہے کہ اللہ کو ماننے نہ ماننے والوں میں فرق یہ ہے صرف کہ وہ آنے والے حالات کو براہ راست اللہ کی ذات سے جوڑیں گے، اسی سیکنڈ اسی لمحہ اپنی ذات سے جوڑیں گے کہ یہ اللہ نے کیا ہے، میرے اس عمل پر کیا ہے. جو اچھے برے حالات کو اسباب سے جوڑتے ہیں انہیں اعمال کی طرف اور اللہ کی طرف چلنے کا خیال نہیں آتا، انہیں اللہ کی طرف، اعمال کی طرف جوڑنے کا خیال نہیں آتا، اس لیے کہ وہ اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اسباب بیان کیے ہیں قرآن میں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا. ان ساری جھٹکوں کا، ان سارے مسائل کا آخر میں جا کر جو خلاصہ نکلا وہ یہ کہ ان کے اندر اتنی بڑائی پیدا ہوئی جتنے حالات آئے. اللہ ٹھیک دیتے رہے، ٹھیک دیتے رہے، ٹھیک دیتے رہے. جی ہاں میرے دوستوں عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ جو بھی حال پیش آئے اس حال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھنا چاہیے کہ تنبیہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ جو لوگ حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں انہیں حالات میں کبھی بھی اللہ کی طرف رہبری نہیں ہوتی، اس لیے کہ حالات اللہ کی طرف رہبری کے لیے آتے ہیں بشرطے کہ حالات اللہ کی طرف پھیر دیے جائیں. اگر حالات پھیرے جائیں مخلوق کی طرف تو پھر یہ اپنے حالات کا حل مخلوق میں تلاش کریں گے اور اپنے حالات کا سبب بھی مخلوق پر ہی، اپنے حالات کے الزام مخلوق پر رکھیں گے کہ انہوں نے کیا ہے. مسلمان اپنے حالات کا الزام مخلوق پر رکھے گا کہ انہوں نے کیا. سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے چہیتے پر کوئی ظلم کرے اور اللہ اس کو چھوٹ دے دے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے چہیتے پر حالات آویں اور اللہ اس کو غیروں کے حوالے کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب مسلمان اپنے حالات کا حل اسباب میں اور حکام میں تلاش کرے گا تو یہ اس کے اللہ سے دوری کا اور مایوسی کی طرف جانے کا سبب بنے گا. اس لیے فرمایا کہ مومن تو واقعی کھلی آنکھ کا آدمی ہے، اس کو ایک ٹھوکر بھی لگے گی تو اس کو اللہ فوراً یاد آئیں گے اور یہ اس ٹھوکر پر اپنی غلطی کو یاد کرے گا. وہ صحابی جن کی نظر پڑی عورت پر، اس عورت نے کہا اسلام آ گیا ہے. ادھر عورت پر نظر پڑی، ادھر دیوار سے سر ٹکرا گیا. بہت معمولی، صبح شام سر ٹکرا جاتے ہیں، چلتے اٹھتے سر لگ جاتا ہے دیوار میں، کوئی بات نہیں. لیکن ایک ایسی چوٹ اور ایک ایسا سر کا دیوار سے لگ جانا جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ ہو گیا، اتفاق سے ہوا ہے، میں نے دیکھا نہیں، اچانک دیوار تھی. اس لیے کہ جتنے حالات مسلمانوں پر ہیں انہوں نے ان حالات کے اسباب ان حالات سے کہیں زیادہ تعداد میں سوچے ہوئے ہیں. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، حالات سے کہیں زیادہ تعداد میں ان حالات کے اسباب سوچے ہوئے ہیں. سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک دیوار سے سر ٹکرانا جسے لوگ کہتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، تو ایسے کوئی بات نہیں ہے. یہ بات کیوں نہیں ہے؟
مومن کو ایک چھوٹی سی تکلیف پہنچی ہے، سب سے پہلے غور کرو کہ ایسا کیوں ہوا. اس سے مال چھین لیا جائے، اس سے ملک چھین لیا جائے، اس سے اس کے حق کا وطن، اس سے اس کا حق وطن چھین لیا جائے. یہ کہتا ہے کہ اتفاق سے ہو رہا ہے، اور وہاں صرف ہلکا سا دیوار میں سر ٹکرایا، نہ سر پھٹا، نہ کوئی زخم ہوا، نہ کوئی خون بہا، کچھ نہیں. دیوار سے سر ٹچ ہو گیا، فوراً حاضر خدمت ہوئے. عرض کے کہ یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ عجیب معاملہ ہوا. میری ایک لڑکی پر نظر پڑی اور میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا. یہ کیا ہوا؟ سمجھ. اور ہماری بے حسی اور ہماری بے حسی اور ہماری جہالت اور ہماری غفلت کہ ملک ٹکرا جائیں، ٹرین ٹکرا جائیں، جہاز ٹکرا جائیں، گاڑیاں ٹکرا جائیں، حکام عوام ٹکرا جائیں، انہیں اپنی بدعملیوں کا خیال نہیں آتا. سوچو تو صحیح. وہاں ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا سا، اس لیے فرمایا کہ ہاں مومن کی شان تو یہی ہے کہ جب اس کے کاروبار میں، اس کے ملک میں، اس کے مال میں، اس کی ملازمت میں، اس کی سرمایہ داری میں کسی بھی طرح کا کوئی جھٹکا اللہ لائیں گے، چاہے وہ جھٹکا لانے کے لیے اللہ جس کو چاہے استعمال کریں. اللہ جس کو چاہیں استعمال کریں. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے مقابل جو بھی شکل ہے، خدا کی قسم کوئی شکل اللہ کی قدرت سے باہر نہیں، اور کسی کا کوئی اقدام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اس کو سوچتے کیوں نہیں؟ جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے. یہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جتنا انتظار ساری دنیا، سارے عالموں کو ختم کرنے کے لیے، جتنا انتظار اسرافیل کو پھونکنے کے لیے اللہ کے امر کے منتظر ہیں اور نظر اور پیشانی اللہ کی طرف کیے ہوئے ہیں، خدا کی قسم جتنا انتظار یہ کر رہے ہیں، ایک سوکھا ہوا پتا درخت سے گرنے کے لیے اللہ کے امر کا اتنا ہی منتظر ہے. اس کے درمیان کی ساری وزارتیں، ساری صدارتیں، ساری حکومتیں، ساری سرمایہ داریوں کے دفعے، ساری دنیا کے مادی طاقتیں، خدا کی قسم یہ ساری کی ساری شکلیں اس پتے کے گرنے اور اس اسرافیل کو سر بھونکنے کے درمیان میں سب کی سب اللہ کے امر کی منتظر